بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج ہم قرآن شریف کی دوسری صورت سورہ البقرہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اور اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ سورہ البقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو پیئر ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ البقرہ میں زیادہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل اور جو کرسچنس ہیں ان کے بارے میں گفتگو زیادہ ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی، اور یہودی اور جو کرسچنس تھے ان سے انٹریکشن ان کا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم۔ خواتین حضرات، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ایکچول مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بہت سے اسکالرز نے مختلف قسم کی آراء دی ہیں، لیکن حتمی طور پہ کوئی بھی اسکالر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہی یہ آیت عطا فرمائی ہے ہمیں۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں تو وہاں پر اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہوا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عربوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی کتاب یہ نہیں کہتی کہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اس سلسلے میں بہت واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے ٹیکسٹ میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ رجسٹر کیجئے خواتین حضرات متقین، اور ہم اس لفظ متقین پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ جو بھی آدمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے اپنی پرسنل کاپی جو آپ کا قرآن ہے اس کے باہر بڑا بڑا لکھ دیجئے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی کنفیوژن ہو تو ریفر بیک کیجئے اس اصول کی طرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو کن لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی؟ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملتی، اور فاسقین کی ڈیفینیشن سورہ البقرہ کی 27 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ توڑ دیا، اور جس نے رحمی رشتے قطع کر دیے، اور جس نے زمین میں فساد مچایا۔ فاسق جب بھی قرآن کی طرف جائے گا تو وہ اس کو راستہ نہیں ملے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ ویراز قرآن پاک سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے اور روشنی ہے۔ اب یہ آگے آپ کو متقین کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی چیز ہے ایمان، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ایمان آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ یہاں پہ خواتین حضرات نماز سے مراد فرض نماز ہے۔
جو نوافل ہے، جو سنتیں ہیں، جتنی بھی زیادہ آپ سنتیں پڑھیں گے، جتنی بھی زیادہ آپ نوافل پڑھیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے فرض چھوڑ دیے تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے. پہلی چیز ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ اور یوم آخرت پہ، اور اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنا. دوسری چیز ہے نماز. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. یہاں پہ نوٹ کیجئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو مال اور دولت ہمیں ملتا ہے خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم نے غرباء اور مساکین اور یتیموں پہ خرچ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا. اس سے مراد ہے قرآن شریف، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس سے مراد وہ تمام صحائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے رسولوں پہ اور اللہ کے نبیوں پہ نازل کیے گئے، خاص طور پہ تورات، انجیل، زبور، اور وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پا جائیں گے. اب اس لفظ مفلحون کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو میں اس کو ہم ٹریس کرتے چلے جائیں گے کہ مفلحون سے کیا مراد ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کو فلاح ملے گی. بنیادی طور پہ جو متقی ہیں خواتین حضرات، انہی کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہیں، بہت شفیق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین ہی حاکم ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی بادشاہ ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی الہ ہیں. لیکن جو آدمی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور کفر کی طرف جاتا ہے، تو بہت طویل عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو جو بھی ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اس کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ جو عذاب عظیم ہے اس کو بھی رجسٹر کیجئے. یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ منافقین کو اور کافروں کو، اور یہ قرآن شریف بعد میں ایکسپلین کرتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے جو لوگ کافر ہیں اس کو آگے ہم نے ٹریس کرنا ہے قرآن شریف میں. تو جب ہم وہ آیات دوبارہ پڑھیں گے تو اس سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ متقین کی کیا کوالٹیز ہیں، کافروں کی کیا کوالٹیز ہیں، اور جن لوگوں کو فلاح ملتی ہے ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب عظیم ملے گا. سورہ البقرہ 177 آیت. خواتین حضرات، جو پہلی 5 آیات ہیں سورہ البقرہ کی، اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے، اور اس میں رجسٹر کیجئے ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور جب وعدہ کرے تو تب اسے پورا کرے، تنگدستی اور دکھ میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں. اب دیکھیے جو متقین کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ نیکی کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 177 آیت میں. سب سے پہلی چیز جو اہم ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان ہے. قیامت کے دن پر جب آپ کا ایمان ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا.
پھر یہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے ہم لوگوں کے پاس پہنچی ہیں، اور پھر رسولوں کے ذریعے، اور پھر وہ ان کتب پر ہم نے ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے نبیوں پر، اور اپنے نبیوں پر ایمان لانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے۔ اس سے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ مال سے محبت کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے؟ قرابت داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، اور سوال کرنے والے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے 1 سے 5 آیت میں جو بات تھی اس کو مکمل طور پہ ایکسپلین کر دیا گیا یہاں پہ۔ اور نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ خواتین و حضرات، یہاں نماز اور زکوٰۃ اوبلیگیٹری پریئرس کی طرف اشارہ ہے، فرائض کی طرف اشارہ ہے، اور زکوٰۃ بھی اوبلیگیٹری علمز کی طرف اشارہ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نماز اسینشیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ نماز حد فاصل ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ تو فرض نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ دکھ میں ہیں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی وفات ہو گئی ہے، چاہے شادی ہے، چاہے کوئی میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی طریقے سے سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی تو پھر آپ کا جو مال ہے اور آپ کی جو جان ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ تو متقین کے بارے میں اس کے بعد اب فردر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ کی عبادت کریں گے، اور یہ وعدہ اس طرف بھی اشارہ ہے، اور جو لوگوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تنگ دستی اور دکھ اور لڑائی کے وقت یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ متقون ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 132 آیت سے لے کے 136 آیت تک میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، یہاں میں لفظ استعمال ہوا ہے متقین۔ متقین کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جنت کی طرف جائیں، اس راستے پہ چلیں جو ان کو جنت کی طرف لے جائے۔ ڈیفینیشن کو فردر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اب وہی چیز ایکسپلین ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے مشکل وقت یا آسانی میں خرچ کرتے رہنا ہے میانہ روی کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ خرچ کر دو اور مذمت زدہ ہو کے رہ جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل سب کچھ روک لو اور کوئی چیز تم کسی کو دو ہی نہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں خرچ کی یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے انفاق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے موڈریشن کے ساتھ، اور اپنے غصے کو قابو کرنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور یہی لوگ محسنین ہیں۔ خواتین و حضرات، جو محسن ہے یہ ایک اپر لیول ہے متقین کا، احسان کرنے والے لوگ، انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام کو دوبارہ اڑ نہیں جاتے۔ تو اب اس ڈیفینیشن کو آپ دیکھیے کہ جب یہ ایسے لوگوں سے کوئی برائی ہو جائے یا کوئی فحش کام ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی برا کام ہو جائے،
گناہ کا کام ہو جائے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس کو یقین رکھیے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کو معافی مل جاتی ہے تو ایسے لوگ وہ فعل جو ہے دوبارہ دہراتے نہیں ہیں جب ان کو علم ہو۔ انہی لوگوں کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے کے والوں کا سبب کیا ہی اچھا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جو متقین ہیں یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جنت سے آگے کا جو درجہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ نے جنت اچیو کرنی ہے، جب آپ جنت اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ بہت ہی اچھا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ البقرہ میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو ہم آگے ٹریس کر رہے ہیں سورہ یاسین سے 36:7۔ ان میں سے اکثر لوگ پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ان کو ڈھانک دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں پنش کریں۔ اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر گزار بندے بن جائیں۔ وہ آدمی جو کفر کی طرف جاتا ہے وہ اپنی تباہی کا باعث خود بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کو بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت وقت دیتے ہیں کہ وہ کفر سے ہٹ جائے اور ایمان کی طرف آ جائے اور سلامتی کی طرف آ جائے۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ جہنم کی طرف تیزی سے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔